الأخذ بظاهر الأعمال. أخرج عبد الرزاق عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سيرته حسنة كذا في الكنز. وأخرجه البيهقي عبد الله مثله وقال رواه البخاري في الصحيح. وابن سعد والبيهقي عن الحسن قال إن أول خطبة خطبها عمر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبيها فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا فمهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزيد حسنا ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم كذا في الكنز. النظر في العمل. وأخرج البيهقي بن عساكر عن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال أرأيتم استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما علي قالوا نعم قال لا حتى أنظر في عملي عمل بما أمرته أم لا كذا في الكنز. وأخذ أبو داود والبيهقي عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن جيش من الأنصار كان بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر رضي الله عنه يعاقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل على ذلك الصغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا كذا في كنز العمال. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں معاملہ کیا جاتا ہے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے ظاہر کے اعتبار سے اس لیے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کام کے اصول کے پابند رہیں کام کے اصول کے پابند رہیں اس لیے کہ اگر کام کرنے والوں سے بے اصولی ہوگی تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد ختم ہو جائے گا. اگر جو یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں ہم تو تہجد بہت پڑھتے ہیں ہم تو ذکر بہت کرتے ہیں ہم تو تلاوت بہت کرتے ہیں ہم تو اللہ کا ہمارا معاملہ بہت اچھا ہے. آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے اور ہماری راتوں کی تنہائیاں بہت اچھی ہیں اور ہم رات کی عبادتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے قرب والے اعمال کو کثرت سے کرتے ہیں لہٰذا آپ ہماری بے اصولی کو مت دیکھیے آپ تو ہماری خلوت کی عبادت اور ہمارا تعلق مع اللہ دیکھیے. صاف بات ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر کام کا کے اصول کا پابند بنائے اس لیے کہ کسی پر اگر اعتماد کیا جائے گا تو وہ اعتماد اس کے استخلاص سے کیا جائے گا صرف اخلاص سے نہیں بلکہ استخلاص. ایک تو اخلاص ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نہیں ایک اخلاص ہے ایک استخلاص ہے. استخلاص کیا ہے؟ استخلاص یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی پر امیر کی طرف سے یا نبی کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے آپ پر کوئی ناراضگی ہو تو استخلاص یہ ہے کہ ایسی ناراضگی اور ایسے
امور میں آدمی اپنے آپ سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ کام کرنے والا متہم سمجھا جائے. اپنے آپ کو اصول کا اتنا پابند رکھو کہ کوئی آپ کو بے اصولی سے متہم نہ کرے. میں عرض کرتا ہوں ابھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کیا حالات بنے اور 50 رات کیسا بائیکاٹ ہوا ان تینوں کا، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کلام بند کر دیا. کوئی ان سے ایسی پوشیدہ غلطی نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ حالات بنے. ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ سہولت تھی، سواریاں بھی تھیں، نکلنے کے لیے انتظام بھی تھا، اسباب بھی تھے، لیکن نہیں نکل سکے. اس پر ناراضگی ہوئی. اس ناراضگی میں استخلاص کا امتحان تھا کہ دیکھنا تو یہ ہے مخلص تو ہیں، لیکن آیا اخلاص کے ساتھ استخلاص بھی ہے کہ نہیں. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنا، استخلاص کہتے ہیں اللہ کا ہو کر کرنا. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے ناراض ہو گئے اور 50 رات بائیکاٹ رہا، ان کا بول چال بند رہی. پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا. اس درمیان میں غسان بادشاہ نے خط لکھا ان کو اور یہ لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ معاملہ جفا کا کیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے، ہم تم سے کام لیں گے، ہم تمہیں مہربانی کریں گے، ہم تم پر مال خرچ کریں گے، ہم تمہارا اکرام کریں گے. یہ دعوت دی غسان بادشاہ نے. کعب بن مالک کو ریشم کے کپڑے میں خط لپیٹ کر بھیجا کہ آپ چھوڑیے ان کو، ہمارے پاس آئیے، انہوں نے آپ کو رسوا کر دیا ہے، انہوں نے آپ کو اچھوت بنا دیا پورے مدینے میں، آپ چھوڑیے ان کو، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ پر مہربانی کریں گے، ہم آپ کا اکرام کریں گے، ہم آپ کو مقام اور درجہ دیں گے. یہ استخلاص تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خط ایک مرتبہ تو پڑھا، پھر اس کو تنور میں ڈال دیا. خط کو تنور میں ڈالا، جلایا اس کو لانے والے کے سامنے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ ان میں استخلاص اتنا ہے کہ اگر ان سے کوئی بے اصولی ہو جائے اور اس پر ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو کیا یہ اپنے عملے کے ساتھ مجتمع رہتے ہیں یا غیروں کی دعوت پر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں. یہ واقعہ ہم میں سے ہر فرد کے لیے، ہم میں سے ہر فرد کے لیے یہ واقعہ قابل عبرت ہے. یہ واقعہ ہم سب کے لیے واقعہ قابل عبرت ہے. اجتماعیت کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اگر کعب بن مالک جیسا بائیکاٹ کسی کا کر دیا جائے تو وہ یہ کہے کہ نہیں، سو اختلاف اپنی جگہ، لیکن افتراق یہ استخلاص کے خلاف ہے. سو اختلاف ہوں، نہ یہ اخلاص کے خلاف ہے نہ استخلاص کے خلاف ہے. سو اختلاف ہوں، اختلاف کا ہونا اخلاص کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مخلصین ہی اختلاف کرتے ہیں، لیکن افتراق استخلاص کے بالکل خلاف. افتراق استخلاص کے بالکل خلاف. استخلاص افتراق کی اجازت نہیں دیتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا استخلاص کعب بن مالک کا کہ غسان بادشاہ نے
ریشم کے کپڑے لپٹا ہوا خط بھیجا ان کے پاس، آدمی بھیجا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اس کے خط کو تنور میں جلایا دو وجہ سے. ایک تمہاری پیشکش، تمہاری دعوت جو ہم ذلیل کرتے ہیں تمہاری دعوت کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلایا خط اس لیے ہے تاکہ دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آئے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے، یہ بات تھی کہ آدمی ظاہر میں ایسا رہے، اپنا باطن اللہ کے ساتھ اچھا رکھے، اور اپنا ظاہر کام کے اصولوں کے ساتھ اتنا پختہ رہے اور کام کی ضرورت سے جمع رہے کہ کوئی آپ کو اس سے متہم نہ کرے کہ آپ کس ذہن کے آدمی ہیں، آپ کس خیال کے آدمی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ظاہری بے اصولی سے اعتماد ضائع ہو جاتا ہے، اور اعتماد کے ضائع ہونے سے ساتھی ضائع ہو جاتا ہے. ہماری بات بہت ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ظاہری بے اصولی سے اعتماد ضائع ہو جاتا ہے، اور اعتماد ضائع ہو جائے تو ساتھی ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اعتماد کو ساتھیوں کے درمیان باقی رکھو، ظاہر میں اصول کی پابندی کر کے. یہ ہماری بات کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو معاملہ کریں گے عملے کے ساتھ وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے کریں گے. اگرچہ وہ عملے کا آدمی یہ کہے کہ نہیں جی میرا تو تہجد بہت اچھی ہے، میرا ذکر تو بہت زیادہ ہے، اور میری تلاوت کا معمول تو بہت زیادہ ہے، اور میری تو تنہائی اللہ کے ساتھ بہت اچھی ہے. کہ ہوا کرے، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے کہ آپ اللہ کے بعد کسی کرتے ہیں اور آپ تلاوت اور ذکر کیسا کرتے ہیں. ہم تو یہ دیکھیں کہ آپ ظاہری طور پر کام کے اصول کے پابند ہیں یا نہیں. چنانچہ فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ معاملہ کیا جائے گا ہر ایک کے ساتھ ظاہر کے اعتبار سے. اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھیوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دو. ساتھیوں کو اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، رات کا وقت. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اعتکاف میں آئیں کسی ضرورت سے. جب رات کو واپس جانے لگی گھر لے کے، گھر بس اس سے لگا ہوا، تو آپ سے لازم رات کا وقت تھا، تو آپ سے صفیہ کو مسجد کی حد تک گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ آئے. ایک صحابی کی نظر پڑی، ایک صحابی کی نظر، رات کا درمیانہ وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ان صحابی سے کہ اے بھائی سنو، یہ میری بیوی ہے صفیہ. کیا فرمایا؟ اے بھائی فلاں نے، یہ میری بیوی ہے صفیہ. یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کرے گا بھلا؟ آپ کے بارے میں سارے انبیاء معصوم ہیں، تو سید الانبیاء کتنے معصوم ہوں گے؟ آپ میں کہ نہیں، ہم تمہیں بتا دیں پہلے ہی کہ ہماری بیوی صفیہ ہے، کیونکہ رات کا وقت ہے. شیطان، اسی روایت میں ہے کہ شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. قبل اس کے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے اور نبی کے متعلق کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرے، میں اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں تم سے کہ قبل اس کے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے، میں تم سے کہتا ہوں کہ میری بیوی صفیہ ہے. آپ سے اندازہ کر لیجیے، اگر نبی اپنے مقام پر ہوتے ہوئے ایک امتی کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کے لیے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط خیال نہ کرنا، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ، آپ اسے اندازہ کر لیجیے. پھر ایک عام انسان، عام امتی جو معصوم نہیں ہے گناہوں سے اور پاک نہیں ہے عیوب سے، ایسے شخص کو دوسروں کو بدگمانی کا موقع دینے سے کتنا بچنا چاہیے.
اس لیے نماز کرتے ہیں کہ عملے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن، ان کی خلوت اور جلوت دونوں برابر ہونی چاہیے، دونوں برابر۔ اس لیے کہ داعی نمونہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہماری تنہائی بہت اچھی ہے، نہیں، حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہاری تنہائی کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے کہ تمہارے کیا راستے اختیار کیا، تم نے کیا اصول اپنائے، تاکہ کوئی تمہیں اس سے متہم نہ کرے کہ تم کیا بے اصولی تم کر رہے ہو، اس بے اصولی کو تم متہم نہ کرے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو کام کے اصول ہیں، کام کا ضابطہ ہے، اس پر آدمی ظاہری طور پر عمل کرے، ظاہری طور پر اس پر عمل کرے، تاکہ آپ کو کوئی مخالف یا آپ کو کوئی اصول کی خلاف ورزی کرنے سے متہم نہ کرے، کوئی آپ پر تہمت نہ لگائے کہ آپ خلاف اصول کر رہے ہیں، اس لیے فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت علیہ السلام نے باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا، الاخذ بظاہر الاعمال۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہ وحی کے زمانے میں تو لوگوں کا مواخذہ وحی سے ہو جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب وحی منقطع ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہارا مواخذہ کریں گے تمہارے ظاہری اعمال کے اعتبار سے، جو آدمی ہمارے سامنے اطاعت کو اور خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس پر اعتماد کریں گے، ہم اس پر اعتماد کریں گے، ہم اس پر اعتماد کریں گے، اس کو امین مانیں گے، اس کو قریب کریں گے۔ قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر اعتماد کر کے اس کو استعمال کریں گے، اور ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، اس کا اللہ کا تعلق کیسا ہے، اس کی عبادت تلاوت، اس کا ذکر، اس کی خلوت کے اعمال کیسے ہو جانے اس کا اللہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لیں گے۔ اور جو آدمی ہمارے سامنے بے اصولی کرے گا اور ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا، نہ ہم اس پر اطمینان کریں گے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ ہم اس کو قریب کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے اور اس کی تنہائی کی عبادت بہت اچھی ہے۔ ایسے ہی ایک عنوان ہے النظر فی العمل، ایسا کہتے ہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں جو کام کرنے والوں کے لیے حضرت نے کام کے اصول جمع نہ کر دیے ہوں۔ النظر فی العمل، عملے کی کام پر نظر رہنا۔ اس میں ہمارے صوبے آئے ہوئے ہیں ہریانہ اور پنجاب، ہم ان سے خاطبہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر پورے عملے کی، پورے صوبے کے اعتبار سے کام کی کمزوریوں پر نظر نہیں ہے اور حالات معلوم کرنے کا معمول نہیں ہے، تو جہاں کمزوری ہوگی وہاں کمزوری بڑھے گی۔ آدمی اپنے بدن کے بارے میں معلومات کرتا ہے، چیک اپ کراتا ہے، حالات معلوم کرتا ہے اپنے جسم کے، بلڈ پریشر کتنا چل رہا ہے، شوگر کتنی ہے، بلڈ پریشر کتنا چل رہا ہے، نبض کتنی چل رہی ہے، دل کی دھڑکن کتنی چل رہی ہے۔ جو لوگ محتاط رہتے ہیں وہ اپنے بدن کا چیک اپ کراتے رہتے ہیں، آپ سوچیے تو صحیح۔ پھر کام کے اعتبار سے کام پر نظر رہنا کتنا زیادہ اہم ضروری ہوگا۔ فرماتے عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا اپنے ساتھیوں سے تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم پر سب سے بہتر آدمی جو ہے نظر میں ہو، میں اس کو تمہارا امیر بنا دوں اور میں اس امیر کو تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا حکم بھی دے دوں، کیا میرا کام پورا ہو گیا ہے؟ میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ لوگوں نے کہا امین آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ جس طرح میں نے کرنے کے لیے کہا تھا اس کے مطابق ہوا یا نہیں۔ یہ ہر علاقے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کام اصول کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل ہر چیز کی تعمیر ہوتی ہے، دیوار کہاں تک بن گئی، آگے کہاں تک بننی ہے۔ رات کو ایک بستری
اگر ایک دیوار بنا کر چھوڑتا ہے تو صبح کی تعمیر اس سے آگے ہوتی ہے. اس کو تعمیر کہتے ہیں. اس کو تعمیر کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے کام رات چھوڑا ہے صبح وہاں سے آگے کام کریں. جہاں آپ نے کام رات کو چھوڑا ہے صبح وہاں سے آگے کام کریں، تب تو مکان مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کا مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر ایک آدمی یہاں سے مکان بنانا شروع کرے اور اس کو چھوڑ دے اور الگ کوئی دیوار کھڑی کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعمیر میں تسلسل نہیں ہے تو یہ عمارت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہی حال کام کا ہے، یہی حال کام کا ہے. آپ ایک جگہ جماعت بھیجتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چلو جماعت وہاں بھیج دو، وہاں تو چلی گئی، وہاں بھیج دو. وہاں جماعت بھیج دی، اگلی جماعت آئی اسے کہیں اور بھیج دیا، وہاں تو جماعت چلی گئی، وہاں چلی جائے. اس سے کہیں بھی کام کا استحکام، کام کا جماؤ اور کام کی قوت کہیں بھی عمل میں نہیں آتی، بلکہ صرف تعارف کی حد تک کام ہو کر ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ سنت یہ ہے کہ جو علاقہ کام کے لیے دے دیا جائے اس علاقے میں جماعتیں مسلسل ڈالی جائیں. حیات الصحابہ کے اندر یہ عنوان قائم کیا ہے تعقیب الجیوش کا، کہ ایک جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت علاقے میں پہنچ جائے. چاہے کہتے ہیں عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری کہ انصار کی ایک جماعت، ایک لشکر بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے فارس کی طرف ان کے امیر کے ساتھ. اور حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ وہ نکلی ہوئی جماعت کی واپسی سے پہلے اس علاقے میں اگلی جماعت بھیج دیا کرتے تھے تاکہ کام کا تسلسل رہے. یہ اصولی بات ہے کہ جب کوئی جماعت علاقے میں کام کرے تو اس جماعت کو وہ جماعت واپس نہ آئے جب تک وہاں اگلی جماعت نہ پہنچ جائے، اور اگلی جماعت کو پچھلی جماعت اس کام کے تقاضے اور ہم نے کیا کر لیا کیا باقی ہے وہاں لوگوں سے تعارف نہ کرا دے، اس وقت تک ایک جماعت کو واپس نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت روانہ کی. حضرت عمر بعض کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ جماعت بھیج کر بھول گئے، ابھی نہ بھیجنے یاد نہیں رہا. یہ جماعت جو پہلے گئی تھی انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ ان کا وقت پورا ہو گیا. یہ انتظار کرتے رہے، جب اگلی جماعت نہیں آئی تو یہ انتظار کر کے واپس ہو گئے. یہ واپس آئے، حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا، حالانکہ صحابہ تھے، اور حضرت عمر سخت ناراض ہوئے کہ تم نے جماعت کے آنے سے پہلے واپسی کیسے کر لی. اب تو یہاں تو تاریخ دیکھتے ہیں چلے کی، کب چلہ پورا ہو رہا ہے، چلو واپس. اور سنت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور خلفائے راشدین کی بھی. حضرت عمر نے ڈانٹا ان کو، حالانکہ یہ صحابہ تھے، اور ڈانٹ کر یہ کہا کہ تم کیسے واپس آ گئے اگلی جماعت کے آنے سے پہلے. ان لوگوں نے کہا یا عمر آپ تو جماعت بھیج کر بھول گئے اور دوسرے کام میں مشغول ہو کر غافل ہو گئے جماعت بھیجنے سے، اور اے عمر آپ نے چھوڑ دی وہ سنت جو اس کا اللہ کے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا، اور تم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ایک جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت روانہ کی جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے صوبوں کے لیے جو کمزور علاقے متعین کیے گئے ہیں آپ جماعتیں وہاں مسلسل ڈالیں اور ایک جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں روانہ کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی تشریف رکھو، بیٹھ کے سنیں بھائی، بیٹھ جائیں. وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا.
حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں. آپ باتیں نہ کریں. سنت کے مطابق آرام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:31 پر